اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. مقام صحابہ جو ہے اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرما دی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فاسکتوا، کہ جب نبی صحابہ کرام کی بات آئے تو خاموش ہو جاؤ، کوئی حرف گیری نہ کرو، کوئی اعتراض نہ کرو. یہ بڑا بھونڈا سا اعتراض ہے کہ جی یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، یہ باتیں فلاں ان کتابوں میں موجود ہیں. بھئی کتابوں میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، کیا کتابوں میں ان کا مثبت پہلو بھی موجود ہے یا نہیں ہے جن سے ان افکار کی تردید ہوتی ہے؟ جب وہ بھی موجود ہے تو ان کو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان کو آپ اپنا مرکز اور محور کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے یہ ساری ہیلا جوئی اور یہ ساری چرب زبانی اس سے بات بنتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے. تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی، صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے، اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا. جب بعد میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا. یہ تو حنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے لہٰذا رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں، فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے، فتنہ کھڑا ہوگا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فہم بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا، ان آیات کا. کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تانوں کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چوں، ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم، تسی پڑھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ یہ آیتیں کیوں پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو، تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نہیں جی یہ عقیدے کی بات ہے. سرکار یہ عقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہی آپ کو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے، مرفوع سند بھی ہے اس کی، مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے، اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں. اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ سے بھی ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے. اسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. ہاں، یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے. اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبی علیہ السلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں، حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا. مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا. اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا. جس طرح میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، تو اسی کو خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا. عقلاً دیکھیں، اگر گمراہی اپنی جگہ، لیکن لاجک انہوں نے اپنی جگہ جو بنائی ہے، کوئی بنیاد تو صحیح بنائی ہوئی ہے نا. مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے. جس کو اتنا بڑا معجزہ ملے وہی اس چیز کا حقدار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا جاتا. اگرچہ یہ گمراہی ہے، لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا. کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں ذخیرہ احادیث میں، کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی کہ مولا علی کی شان. سب سے پہلے مسلمان کون؟ مولا علی. ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود. سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ مولا علی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کی نسل کن سے چلی؟ مولا علی سے. کس کو حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ مولا علی.
علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، بائی نیم مینشن کیا. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث، کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، اگر ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہل بیت کی محبت یا ان سے بغض کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے؟ جبکہ امت نے حضور کی نصیحت غدیر خم کی کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت نے نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا، الٹ چلے، قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا. حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کے. تو نبی علیہ السلام جب امت کو اس طرح کی نصیحتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہل بیت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لیے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے. سنی شیعہ کنفلکٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتہ چلے گی جو اس میں بہتر موقف ہے میں اڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا. کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر، یہاں تو غلطی بھی نہیں تھی، میں نے ایک سٹیپ طے کیا کہ وہ جو موقف تھا جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا قرآن و سنت کے بغیر تمہارے بابوں کے کہنے پہ، میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقف مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نہروان پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو. وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ. حاجی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد واجب القتل، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر رومنز اور پرشینز، تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خارجی، حالانکہ وہ خارجی نہیں تھے، خوارج کی ٹرم جو ہے حضرت علی کے زمانے میں آئی ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے وہ کدھر گئی؟ اور ابو داؤد ترمذی میں یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک ہے، ابو بکر کے 2 سال، وہ صحابی کہتے ہیں سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال، اس میں 5 مہینے حسن ابن علی کے بھی شامل ہیں. اور جب پوچھا گیا کہ یہ بنو امیہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ شریر 3 بادشاہ ہیں، ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا جو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابی داؤد طیالسی میں تو یہ حدیث میں آگے الفاظ ہیں. وہ راوی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ یہ پھر معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ راشد نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ مانتے ہیں. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے جو خلفۂ راشدین پہ بولی جاتی ہے. ویسے تو آپ بے شک شہباز شریف کو بھی خلیفہ آج کہہ لیں، یا پہلے عمران خان کو بھی کہتے ہیں، آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا، آپ یزید کو بھی کہہ لیں، لیکن یہ حکمران ہے، ان معنوں میں آپ خلیفہ کہیں گے. جو خلافت ایز اے ٹرم خلیفہ راشد ہے وہ وہی 5 ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، یا بعد میں کسی درجے میں عمر بن عبدالعزیز. تو واضح اس میں موجود ہے کہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں حضرت معاویہ. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. لہذا وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے نا، کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد، تو یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں. حضرت سفینہ نے وہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دیے کہ پہلا بادشاہ یزید نہیں ہے، پہلا بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے نام لیں گے. تو یار اگر کسی بندے کو وقت کے ساتھ کلیئر ہوا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، یہ بابے نے غلط کہا ہے، اب بھی ہمیں کئی باتیں جب وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی ہیں تو ہم اس میں لیکن میرے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، میں 7100 فرقے پھر بیٹھا ہوں بھی کوئی صحیح گل پتہ لگے گی وہ میں یعنی بات اڈاپٹ کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو وقت کے ساتھ انسان کو جب کوئی چیز کلیئر ہو تو اسے فوراً مان لینا چاہیے. جب مجھے پتا چلا کہ یار یہ امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور یہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کے جو امت پہ احسان، اور یہ خلافت و ملوکیت تو میں نے اپنے لیکچر کے بعد پڑھی ہے، 2012 میں جا کے میں نے یہ پڑھی تھی. پھر میں نے اس پہ نہیں اکتفا کیا، میں نے بخاری مسلم سے 200 احادیث جمع کی ہیں
وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بتائیں کہ یہ جو باقی چیزیں چھوڑ دیں جو ادر دین بخاری مسلم ہے، اس میں تو آپ لچ تلیں گے کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، حالانکہ آپ کے ابے اسے صحیح کہہ کے گئے ہوں گے. شیخ البانی بھی، شیخ زبیلی زئی بھی، امام حاکم بھی، امام زاہبی بھی، آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا. صرف آپ اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر ہر حدیث کو آپ کاٹتے چلے جائیں گے. بخاری مسلم کا کیا کرو گے؟ اور تمہارے پوری کے پوری یہ ماموں پارٹی کی موت ایک حدیث ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ایک حدیث ہی آپ کی پوری ماموں پارٹی کی موت ہے. ایسا کچھ کرو، وہ بھی ایسے کچھ کر دیں میرے بچوں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، یہ تو آپ کے گھاٹے فٹ ہوئی ہے. تو اب بھی کوئی صحیح بات پتہ چلے گی انشاءاللہ میں اس کے اوپر نیکسٹ ورژن اڈاپٹ کروں گا انشاءاللہ. یہ تقاضا ہے ایک مومن کا. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.